غیبت یہ ایک ایسا عمل ہے جو حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے عابد و زاہد بلکہ اکثر علماء بھی اس گناہ کا شکار نظر آتے ہیں، اس گناہ میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر باب حفظ اللسان کے اندر حضرت جابر و حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، غیبت زنا سے زیادہ برا گناہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ برا گناہ ہے، یہ کیسے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فقط معافی سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جب تک وہ بندہ اس شخص سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے، تب تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ آج کل ہمارے ہاں جب شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ البراءت، کوئی بھی بڑی مبارک رات آتی ہے، تو اکثر موبائلوں پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر میسیجز شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، اگر مجھ سے جانے انجانے میں کسی کی کوئی غلطی، کوئی غیبت ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں، اور وہ ایک لکھا ہوا میسیج آ رہا ہوتا ہے، اسی کو سارے آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو وہ معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیں، جب تک جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے اس شخص سے آپ معافی نہیں مانگتے، تب تک آپ اس گناہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر مبتلا ہی نہ ہوں۔ اس گناہ میں مبتلا ہونے سے خود بھی بچیں۔ آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، آپ اس کو بھی روکیں۔ عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں وہ ڈردا تھوڑا ہی ہوں، میں وہ ڈردا تو نہیں ہوں، میں وہ منہ تے بھی کہہ دیا گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکوٰۃ شریف کی ہی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کیا اس وقت بھی اس کا بیان کرنا غیبت ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں پھر تو بہتان ہو گیا، جو کہ ایک اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ یعنی اگر کسی کو کہا جائے یار کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو، تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے جی میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تو سچی بات کر رہا ہوں، میں نے خود اسے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ تو اگرچہ سچی بات ہے، اگر اس کی کوئی ایسی برائی ہے، اس کی کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کا پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا اسے برا لگے گا، تو اس چیز کا کسی کے سامنے بیان کرنا یہی غیبت کہلاتا ہے۔ لہٰذا کسی کے حوالے سے بھی اس کی کوئی ایسی بات جو اسے ناگوار گزرے گی، وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، یا کوئی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو، اسے روکنا ہم سب پر لازم ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیبت کے گناہ سے محفوظ رہیں، خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت اور دیگر برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔